السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ غزہ و فلسطین کی تائید میں حیدرآباد میں خواتین کی خنوط نازلہ۔ کریم نگر میں راہل گاندھی کا زبردست روڈ شو، کہا انتخابات میں کانگریس سونامی برپا کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے پہلے ریجنل ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ٹرین کا کیا افتتاح۔ اور غزہ پر اسرائیل کی جارحیت روکنے چین عرب حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد میں سینکڑوں خواتین نے جمعرات کو اہل غزہ و فلسطین سے اظہار یکجہتی و یگانگت کرتے ہوئے اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی دعائیہ اجتماع میں شرکت کی۔ نماز عصر عیدگاہ حضرت اجالہ شاہ صاحب سید آباد میں ادا کی گئی۔ ڈاکٹر ذوالہما نے نماز عصر کی امامت کی اور قنوت نازلہ پڑھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اس دعائیہ اجتماع میں شریک تھیں۔ عیدگاہ کے باب الداخلے پر اسرائیلی پرچم راستے میں بچھائے گئے تھے، جسے سبھی رونتے ہوئے آ رہے تھے۔ تمام خواتین اور طالبات نے اس موقع پر فلک شگاف نعرے لگائے۔ اہل غزہ سے رشتہ لا الہ الا اللہ، خیر، اللہ اکبر، لبیک یا انی جیسے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ نماز عصر میں قنوت نازلہ پڑھی گئی، جس میں خواتین نے انتہائی رقت انگیز انداز میں دعائیں کیں۔ اکثر خواتین اور طالبات دعا کے دوران جذبات سے مغلوب ہو گئیں۔ معصوم بچوں نے فلسطینی پرچم لہرائے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ڈاکٹر ذوالہما نے کہا کہ آج کا یہ اجتماع خواتین و طالبات کے لیے اہل غزہ اور فلسطین کی حمایت میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کے لیے بد دعا اور فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ مسلمانوں کا تعلق ایک اللہ، ایک کلمہ اور ایک رسول، ایک قرآن، ایک امت سے ہے۔ حدیث پاک کے مطابق مسلمان امت واحدہ ہیں اور ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خون کو بہتا دیکھ کر ہمارے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھنے کے باوجود اگر ہمارے حال میں ذرا بھی تبدیلی نہ ہو تو پھر ہمیں ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ غزہ کی مائیں تڑپ رہی ہیں، بچے سسک رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ڈی ایس سی درخواستوں کی آخری تاریخ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ اس ماہ کی 28 تاریخ تک بڑھانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ احکامات میں کہا گیا ہے کہ ڈی ایس سی کی تیاری کرنے والے امیدواروں کی سہولت کے درخواستوں کی آخری تاریخ میں توسیع کی جا رہی ہے۔ دراصل ڈی ایس سی نوٹیفکیشن کے مطابق آخری تاریخ اس مہینے کی 21 تاریخ کو ختم ہو جائے گی، لیکن اس آخری تاریخ کو 28 تاریخ تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ریاست میں 5089 اساتذہ کے تقررات کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر میں راہل گاندھی روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس، بی جے پی اور ایم آئی ایم چاہے کتنی بھی سازش کیوں نہ کریں، انتخابات میں کانگریس پارٹی سونامی برپا کرے گی۔ انہوں نے جمعرات کی شام کریم نگر کے راجیو چوک میں منعقد شدنی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی، بی آر ایس اور ایم آئی ایم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ سن 2004 میں سونیا گاندھی کے وعدے کے مطابق تلنگانہ کا قیام عمل میں آیا۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر حکومت نے 4 کروڑ عوام کی امنگوں اور امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ شراب بشمول کئی کاروبار کے سی آر خاندان کے افراد کے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بی آر ایس اور مرکز میں بی جے پی حکومت ریاست میں سازشی راج چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی، بی آر ایس اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ کے سی آر اور بی جے پی کے تعلقات کی وجہ سے سی بی آئی ان کا پیچھا نہیں کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں پر سوال اٹھائے تھے، اس لیے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور ان کی لوک سبھا کی رکنیت بھی چھین لی گئی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و تلنگانہ کانگریس مائنارٹی ڈکلیریشن ڈرافٹ کمیٹی کے چیئرمین محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا مائنارٹی ڈکلیریشن ریاست تلنگانہ میں اقلیتوں کو با اختیار بنانے کی ضمانت دے گا۔ وہ جمعرات کو حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں کمیٹی کے اپنے آخری کھلے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹی پی سی سی کے نائب صدر اور کمیٹی کے کنوینر ظفر جاوید، اے آئی سی سی سیکریٹری منصور علی خان، شیخ عبداللہ سہیل، بی ایزکیل، عظمیٰ شاکر، راہید خان، فہیم قریشی، سید عظمت اللہ حسینی و دیگر سینئر قائدین نے اجلاس میں شرکت کی۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ آن لائن اور آف لائن طریقوں سے 150 سے زائد تجاویز موصول ہوئی ہیں اور ان میں 15 ممتاز مسلم تنظیمیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلے اجلاس میں کئی ممتاز مسلمانوں، عیسائیوں، جینوں، دلت مسلمانوں اور دیگر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو موصول ہونے والی کچھ اہم تجاویز میں اقلیتی بہبود کے بجٹ کو 5000 کروڑ روپے تک بڑھانا، ایس سی ایس ٹی
सब प्लान्स की तर्ज पर अक़लियतों का ज़ैदी मंसूबा, शादी ब्याह की स्कीम के बजट में इजाफा, एक अलहदा मंसूबा शामिल है। मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक को रोकने के लिए कानून साजी शामिल है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी बस यात्रा के दौरान मोबाइल टिफिन सेंटर में खुद अपने हाथों से डोसा बनाया। करीमनगर से जगतियाल तक निकाली गई बस यात्रा में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी ने मलयाल गांव के चौराहे पर सड़क के बाजू एक मोबाइल टिफिन सेंटर को देखकर बस से उतर गए और खुद डोसा बनाया और पार्टी लीडरों रेवंत रेड्डी को खिलाया, जो उनके साथ थे। 4 डोसे खुद बनाने वाले राहुल गांधी ने कारकुनों के साथ टिफिन भी खाया। इस मौके पर उन्होंने टिफिन सेंटर के मैनेजर से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सड़क से गुजरने वाले ताड़ी तासिंदे से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। तेलंगाना में राहुल गांधी की बस यात्रा के दौरान भोपालपल्ली में कांग्रेस की जानिब से निकाली गई बाइक रैली में कांग्रेस की सीनियर लीडर व साबिक वजीर कोंडा सुरेखा बाइक चलाने के दौरान गिरकर जख्मी हो गईं। बताया गया है कि भोपालपल्ली में कांग्रेस की बाइक रैली में कोंडा सुरेखा भी एक्टिवा बाइक चलाई। इस दौरान तवाजुन खो देने की वजह से वो गिर पड़ी। उनके चेहरे और हाथ पर जख्म आए और वो हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। हैदराबाद में एक कार ने कांस्टेबल को टक्कर दे दी, जो सड़क पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहा था। ये वाक़या चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। कांस्टेबल महेश, जो इस माह की 18 तारीख को इंतखाबी ज़ाब्ते के पस मंज़र में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहे थे, उन्होंने सड़क से गुजरने वाली कार को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने बगैर रुके कांस्टेबल को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वाक़े में कांस्टेबल शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर वहाँ से रुके बगैर आगे बढ़ गया। हादसे का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से मुल्क के पहले रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक रैपिडिक्स ट्रेन को झंडे दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने आज दिल्ली गाज़ियाबाद मीरठ तरजीही सेक्शन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। ये ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर का फासला तय करेगी और गाज़ियाबाद गलधर दुहाई उसके स्टेशन होंगे। RRTS इलाकाई आमद-ओ-रफ्त की बेहतरीन सहूलत फ्राहम करेगी, जो दुनिया में सबसे बेहतर समझी जाती है। ये ट्रेनें 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी और हर 15 मिनट के वक्फे के बाद दस्तयाब होंगी। तकरीबन 1700 मुसाफिरों को ले जाने की गुंजाइश के साथ रैपिडेक्स ट्रेन में 6 कोच हैं। एक कोच खवातीन के लिए रिजर्व रखा गया है। दोनों ही सिम से पहली ट्रेन सुबह 6 बजे चलेगी, जबकि आखिरी ट्रेन रात 11 बजे रवाना होगी। आम मुसाफिरों के लिए ये सर्विस कल से शुरू होगी। हर रैपिडेक्स ट्रेन में लेटने वाली सीट, कोट टांगने वाले हुक्स, मैगजीन होल्डर्स और पैरों को आराम देने वाले पायदान और कंप्यूटर पर मरकूज खुसूसियात के साथ एक इजाफी प्रीमियम कोच भी दस्तयाब होगा। स्टैंडर्ड कोच में एक सीट के लिए किराया 20 रुपये होगा, जबकि प्रीमियम कोच में इससे दुगना किराया देना होगा। दिल्ली रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार सिंह ने कहा कि UPI के जरिए QR टिकट खरीदने और कौमी मुश्तरका मोबाइल कार्ड रिचार्ज करने के लिए स्टेशनों पर मशीनें नस्ब कर दी गई हैं। मुसाफिर रैपिडिक्स स्टेशनों के काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग के मुताबिक बीजिंग इसराइल और हमास के दरमियान जंग को जल्द अज जल्द रोकना चाहता है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर जी जिनपिंग के हवाले से कहा गया है कि उनका मुल्क तनाज़े के देरपा हल तक पहुँचने के लिए अरब हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मीडिया का कहना है कि चीनी सदर ने मुतालबा किया कि दोनों फरीक फौरी तौर पर जंग बंदी का ऐलान करें, ताकि तनाज़े को फैलने या काबू से बाहर होने से रोका जा सके। मीडिया के मुताबिक शी ने बदबोली को बताया कि चीन गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने के लिए मिस्र की कोशिशों की हिमायत करता है। ये 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग के हवाले से चीनी सदर के पहले बयानात में से हैं। सदर शी ने ये रिमार्क्स मिस्री वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबोली से मुलाकात के बाद कहे। उन्होंने इस हफ्ते चीन में होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए बीजिंग का दौरा किया था। गजा पर इसराइली बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में अब तक तकरीबन 3,500 अफराद शहीद और 12,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उसके अलावा पानी, खुराक और अद्वियात की कमी की वजह से एक इंसानी तबाही मची हुई है।
اسرائیلی فوج کے غزہ کی پٹی پر حملے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں میں ایک سرکردہ فلسطینی خاتون سیاستدان جمیلہ الشنتا بھی شامل ہیں۔ کل رات وہ شہید ہو گئیں۔ آج جمعرات کو فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر فلسطینی قانون ساز کونسل نے جمیلہ الشنتا کی شہادت پر سوگ کا اعلان کیا۔ الشنتا حماس کے سیاسی بیورو کی رکن تھی۔ وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون تھی۔ الشنتا نے سن 1957 میں جبالیہ کیمپ میں جنم لیا تھا اور 1980 میں انہوں نے مصر کی عین شمس یونیورسٹی سے انگریزی میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ الشنتا نے 10 سال تک سعودی عرب میں بطور استاد خدمات انجام دیں۔ سن 1990 میں وہ غزہ واپس آئیں اور حماس کے تنظیمی ڈھانچے میں شامل ہو گئیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی صدارت میں چہارشنبے کو جدہ میں غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا کھلا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ ہنگامی اجلاس کے اختتام پر جاری مشترکہ اعلامیہ میں غزہ پٹی میں فلسطینیوں پر حملے بند کروانے کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کیا گیا۔ ایس پی اے کے مطابق اعلامیہ میں مسلم ممالک نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا ہے کہ تمام شہریوں کی سلامتی کا تحفظ چاہتے ہیں اور کسی بھی شکل میں ان پر حملے کے مخالف ہیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ شہریوں پر جارحانہ حملے بین الاقوامی قانون اور تمام آسمانی مذاہب کے منافی ہے۔ اعلامیے میں غزہ پٹی میں شہریوں کی زندگی کا تمام تر ذمہ دار قابض اسرائیلی حکام کو قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غزہ کے باشندے ناکہ بندی، گولہ باری، بجلی، پانی اور خوراک سے مسلسل محرومی کے ماحول میں حقیقی المیے سے دوچار ہیں۔ اس پر انہیں ان کے گھروں سے زبردستی بے دخل بھی کیا جا رہا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ و فلسطین کی تائید میں حیدرآباد میں خواتین کی قنوت نازلہ۔ کریم نگر میں راہل گاندھی کا زبردست روڈ شو، کہا انتخابات میں کانگریس سونامی برپا کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے پہلے ریجنل ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ٹرین کا کیا افتتاح، اور غزہ پر اسرائیل کی جارحیت روکنے چین عرب حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔